اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ سورۃ الرعد کی آیت 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اگر ہم تجھے کوئی وعدہ دکھا دیں جو ہم نے ان سے کیا ہے یا تجھے اٹھا لیں سو تیرے ذمے تو پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ اس آیت میں اس بات کی وضاحت کر دی کہ اللہ کے رسول کی ذمہ داری بات کو ٹھیک طریقے سے پہنچانا ہے۔ اب جو آپ سے وعدے کیے گئے ہیں، یعنی آپ کے ساتھ چلنے والوں کو جن باتوں کی خوشخبری دی گئی ہے اور آپ کی مخالفت کرنے والوں کو جس بات سے ڈرایا گیا ہے، یہ تمام باتیں اپنے وقت پر ضرور بھی ضرور پوری ہوں گی۔ اللہ نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے اور آپ کی سچی جماعت سے جو وعدہ کیا ہے، یہ بات ضرور پوری ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ نبی جو بات کہتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہتا، نبی کی بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے اب کوئی شخص اگر اس حکم کو نہیں مانتا جو اللہ کی طرف سے آیا ہے تو پھر اس کا حساب بھی اللہ ہی لے گا۔ اللہ نے کہا کہ نبی کے ذمے بات کو پہنچانا ہے، کوئی قبول کرے یا نہ کرے۔ جب یہ لوگ لوٹ کر اللہ کی طرف جائیں گے تو اللہ نے کہا وعلینا الحساب، کہ ان سے حساب کتاب لینا ہم پر ہے، کہ جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا اور ہم نے اس کے لیے اللہ کے رسول کو بھی بھیجا تاکہ وہ تمہیں تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد یاد دلائے، وہ اور اس کو واضح کر دے تمہارے سامنے، اور پھر تم اس پر عمل نہ کرو تو پھر اب تمہارا اس پر حساب کتاب ہونا ضروری ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ اللہ کے نبی کے ذمے بات کو بالکل ٹھیک اور واضح طریقے سے پہنچانا ہے، اور ان سے حساب کتاب لینا یہ اللہ کے ذمے ہے۔ اب دو باتیں بڑی واضح ہو گئیں کہ ان لوگوں تک بات پہنچانا اور جو اللہ کا پیغام ہے، جو اللہ کا حکم ہے، اس پر ایک نظام تشکیل دینا یہ ضروری عمل ہے۔ اب اگر کوئی لوگ اس بات کو نہ مانیں، اس سے انحراف کریں، اس سے روگردانی کریں، تو پھر ان روگردانی کرنے والوں سے باز پرس اللہ کریں گے۔ دنیا میں مسلمانوں کا قرآن کے اصولوں کو ماننے والے کے ذمہ یہ ہے کہ وہ معاشرے کے اندر حقوق کا ایک نظام قائم کرے، چاہے وہ دین کے ماننے والے ہوں یا نہ ہوں، اور اگر یہ اس پر عمل نہیں کرتے تو اس کا حساب اللہ لے گا۔ یعنی اگر یہ شرک کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، تو اس کا حساب اللہ لے گا۔ اور ہاں، اگر کوئی ایسا طبقہ ہے جو معاشرے میں انسانی اصولوں پر قائم نظام ہے، جو انسانوں کے حقوق دے رہا ہے، انسانوں کو تنگیوں اور مصیبتوں سے نکال رہا ہے، کوئی اس کے مقابلے پر آتا ہے تو دینی اصولوں پر بننے والا عادلانہ نظام ان سے ضرور نپٹے گا۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسا ہے کہ جو اللہ کے دین کو تو نہیں مانتا لیکن اس پر جو اصول اور جو معاشرت قائم کی گئی ہے ان کو تسلیم کرتا ہے، تو پھر مسلمانوں کے ذمے ہے کہ ان کے حقوق ادا کریں۔ اور جو لوگ اس سے روگردانی کرنے والے ہیں اور اس کے مقابلے پر آنے والے ہیں، تو اس سے اگلی آیت میں بڑا واضح کر دیا گیا کہ ان کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ ان کے اوپر سے یہ زمین بالکل ہٹا لی جائے گی، اور پھر وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے، اور پھر ان سے وہاں حساب کتاب ہوگا۔ اسی طرح سورۃ الشورى کی آیت 48 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے
فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر بھی اگر نہ مانیں تو ہم نے آپ کو ان پر محافظ بنا کر نہیں بھیجا ہے، آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی کوئی رحمت چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر اس پر اس کے اعمال سے کوئی مصیبت پڑ جاتی ہے تو انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اب یہاں پر پھر بلاغت کا ایک اصول بتا دیا گیا کہ اگر یہ لوگ آپ کے دیے ہوئے حکموں کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو بڑا واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمے تو حق بات کو پہنچا دینا ہے۔ یہ جو انسان ہے اس کی عجیب ہی طبیعت ہے کہ جب اسے کوئی صحیح بات پہنچتی ہے، جب کوئی اسے فائدہ پہنچتا ہے یا اس کی کوئی خواہش پوری ہوتی ہے تو یہ اس سے خوش ہوتا ہے اور اسے اللہ کی رحمت قرار دے دیتا ہے، اور اگر اسے کوئی برائی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حالانکہ وہ اس کے اپنے اعمال، اس کی اپنی پلاننگ، اپنی حکمت عملی سے ہوتی ہے، تو پھر یہ اس پر بڑا ہی ناشکرا بن جاتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے اوپر اس سے پہلے اللہ کے انعامات بھی آئے، ان انعامات سے جیسے میں خوش ہوا ہوں، تو اگر وقتی طور پر کوئی مشکل کوئی مصیبت آ گئی ہے تو پھر اس پر بھی اسے اتنا ناشکرا نہیں ہونا چاہیے، اسے جائزہ لینا چاہیے کہ یہ مصیبت یہ تنگی اس کے اوپر کیوں آئی ہے، کون سا اس نے ایسا عمل اختیار کیا ہے جس عمل کی وجہ سے یہ مشکل اس کے اوپر آن پڑی ہے، یہ مصیبت اس کے اوپر آن پڑی ہے، یا اسے فائدے کی بجائے نقصان ہوا ہے، تو اسے اس چیز کا جائزہ لینا چاہیے، چہ جائے کہ انسان ناشکرا ہو جائے۔ دراصل زمین پر تو اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اور انسان کے لیے جس چیز کو بہتر سمجھتا ہے وہ اسے عطا کرتا ہے۔ یہ تو انسان ہے جس نے خود اپنی کچھ خواہشات پالی ہوئی ہیں اور وہ انہی خواہشات کو ہی حقیقت سمجھتا ہے، جبکہ اللہ جو چیز عطا کرتا ہے وہ انسان کے ساتھ جس چیز کو بھلا سمجھتا ہے وہ اسے عطا کرتا ہے۔ اللہ کے انعامات میں سے ہے کسی کو لڑکے عطا کرتا ہے، اللہ کے انعامات میں سے ہے کسی کو لڑکیاں عطا کرتا ہے۔ اب یہ معاشرے نے اپنے اپنے سٹینڈرڈ بنائے ہوئے ہیں کہ کسی کے ہاں لڑکا ہو جائے تو خوش ہوتے ہیں، لڑکیاں ہو جائیں تو اس کو نامناسب سمجھتے ہیں، اور یہ بات معاشرے نے اپنی خواہشات اور اپنی ریت روایت سے خود ہی بنائی ہوئی ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے، اور انسان کی دو صنفیں ہیں، ایک مرد ہے اور عورت ہے۔ تو اللہ کسی کے ہاں لڑکے پیدا کرتا ہے اور کسی کے ہاں لڑکیاں پیدا کرتا ہے، اور کوئی بالکل ہی بانجھ رہ جاتا ہے، وہ اس کے ہاں نہ لڑکا پیدا ہوتا ہے نہ لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ تو اب ایسا عمل انسان کے ساتھ ہو، چاہے اس کے ہاں لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یا اللہ تعالیٰ نے کسی کو بانجھ کر دیا رکھا ہو، یا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اسے اللہ کی طرف سے سمجھنا چاہیے۔ ہاں انسان اپنی طرف سے بہتر حکمت عملی بنائے، اچھی جستجو کرے، جس بھلے کو وہ چاہتا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، لیکن اگر اسے نہیں ملتا تو تب بھی وہ اسے اللہ کی طرف سے ہی بہتر سمجھے کہ یہ میرے اللہ نے میرے لیے بہتر کیا ہے، یہ نہ سمجھے کہ میرے اوپر تو کوئی انعام ہی نہیں ہے، تو وہ کسی اور چیز کی طرف غور کرے تو اللہ نے اسے اس طرف سے بہت وافر دیا ہوگا۔ اللہ کے انعامات کوئی ایک نہیں ہے، اس دنیا کے اندر اللہ کے انعامات بہت سے ہیں، وہ ان انعامات پر شکر ادا کرے، اور اگر کوئی چیز اسے نہیں ملتی تو اس پر ناشکری کی بجائے اپنی پلاننگ اپنی حکمت عملی کا جائزہ لے اور پھر اس بنیاد پر فیصلہ کرے، اور پھر بھی اگر ایسا اسے کوئی چیز نہیں ملتی تو پھر بھی اللہ کا شکر گزار بندہ بنے۔ یہی انسان کو اصل اسی طرح انسان نے اپنی زندگی میں کچھ خواہشات بنائی ہوتی ہیں، وہ بہت زیادہ مال و دولت چاہتا ہے، بہت زیادہ زمین چاہتا ہے، یا اور اس کی بہت ساری کوئی لذتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ اگر اسے کچھ چیزیں مل جاتی ہیں یا کسی شخص کے پاس زیادہ دیکھ کر وہ ناشکرا نہ بنے، بلکہ یہ کہے کہ اللہ نے جو اس کو انعامات دیے ہیں
وہ انعامات اس کے لیے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو یہ انسان کی طبیعت ہے کہ جب اسے کوئی بھلائی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور اگر کوئی اس کے اوپر مشکل یا تنگی آتی ہے تو اس بھلائی کو بھول کر ناشکرہ بن جاتا ہے۔ تو یہ انسان کے لیے درست رویہ نہیں ہے۔ اس کا درست رویہ یہی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، اللہ انسانوں کے لیے جو چیز بہتر سمجھتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔